بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلطنت کا مستقر پہلے ایران کے شہر رہے تھے اور بعد میں عراق کا شہر بغداد قرار پایا۔ اس دوران خراسان، ماورا النہر، بلاد شام اور ایشیا کوچک میں کئی چھوٹی چھوٹی سلجوقی سلطنت وجود میں ہیں۔ یہ تمام سلطنتیں ایران اور عراق میں سلجوقی سلطان کے تابع تھیں۔ سلجوقیوں نے بغداد کی عباسی خلافت اور اس کے مذہب اہل سنت والجماعت کی خوب مدد کی۔ یہ سلطنت ایک طرف عراق ایران میں شیعہ اور دوسری طرف مصر و شام میں فاطمی اثر و نفوذ کے درمیان گہرے زوال کے قریب پہنچ چکی تھی۔ سلجوقیوں نے شیعہ اقتدار کا خاتمہ کر دیا اور فاطمی خلافت کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ سلجوقی سردار تغرل بیگ نے 447 ہجری میں بغداد کے اندر شیعہ سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا، تمام سازشوں پر قابو پا لیا، مساجد کے دروازوں سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے سب و شتم پر مبنی تحریر مٹا دی اور رافضیوں کے شیخ ابو عبداللہ الجلاب کو رفض میں غلو کی وجہ سے قتل کر دیا۔ شیعہ اثر و نفوذ بغداد اور عباسی خلیفہ پر چھا چکا تھا۔ جب سلجوقیوں نے بغداد سے دولت شیعہ کا خاتمہ کر دیا اور سلطان تغرل بیگ عباسی خلافت کے دار حکومت میں داخل ہوا تو خلیفہ قائم مبرل اللہ نے ان کا شاندار استقبال کیا، نہایت قیمتی خلعت عطا کی، آپ نے پاس بٹھایا اور بڑے معزز حلقہ بات سے نوازا۔ ان حلقہ بات میں ایک لقب سلطان رکن الدین تغرل بیگ ہے۔ اس کے علاوہ عباسی خلفاء نے یہ حکم صادر کیا کہ سلطان تغرل بیگ کا نام سکوں پر کندہ کیا جائے، بغداد کی مسجدوں میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا جائے اور اس کے حق میں جمعہ و عیدین کی نمازوں میں دعا کی جائے۔ خلیفہ کی اس قدر افزائی کی وجہ سے سلجوقیوں کو پوری اسلامی دنیا میں بے پناہ قدر و منزلت عطا ہوئی اور وہ بغداد میں شیعوں کی جگہ سیاہ فام کے مالک بن گئے۔ عباسی خلیفہ اب ان کے ہر مشورے کو قبول کرتا تھا۔ تغرل بیگ بڑی طاقتور شخصیت کا مالک تھا، بڑا ذہین، کمال شجاعت، دیندار، نیک اور عدل کرنے والا تھا۔ ان امیدہ کی وجہ سے اس کی حمیت میں آئے روز اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس نے ایک نہایت ہی طاقتور لشکر تیار کر لیا۔ تغرل بیگ نے کوشش کی تمام سلجوقی ترک متحد رہیں اور اسلام کی اشاعت میں بھرپور حصہ لیں۔ خلیفہ قائم مبر اللہ نے سلجوقی سلطنت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرنے کی خاطر تغرل بیگ کے بڑے بھائی جعفری بیگ کی بیٹی سے شادی کر لی۔ یہ شادی 448 ہجری کو ہی پھر 454 ہجری بمطابق سن 1062 میں تغرل بیگ کی شادی خلیفہ عباسی بمر اللہ کی بیٹی سے۔ اس کے بعد تغرل بیگ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے۔ 8 رمضان المبارک 454 ہجری بالمطابق 1062 عیسوی کو، یعنی صرف ایک ماہ بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت تک تغرل کی عمر
70 سال تھی۔ اپنی فوج سے پہلے خراسان، ایران اور عراق کے شمال مشرقی علاقوں میں اپنے ہاتھ سے سلجوقی اقتدار اور غلبہ کا کام مکمل کر چکے تھے۔ سلطان محمد الپرسلان نے اپنے چاچا تغرل بیگ کی وفات کے بعد زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لی۔ اگرچہ اقتدار کی خاطر ملک میں کچھ جھگڑے ہوئے، لیکن الپرسلان نے ان تنازعات پر بر وقت قابو پا کر حالات کو اپنے گرفت میں لے لیا۔ الپرسلان اپنے مرحوم چاچا تغرل بیگ کی طرح ایک تجربہ کار لیڈر اور جرات مند شخصیت کا مالک تھا۔ اس نے ملکی سرحدوں کو وسیع کرنے کے لیے ایک نہایت ہی دانشمندانہ پالیسی اختیار کی، جو علاقائی سلجوقی سلطنت کے زیر نگین تھے۔ پہلے ان کے استحکام کو یقینی بنایا اور اس کے بعد بیرونی دنیا کی طرف پیش قدمی